بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق احمد۔ ناظرین، ہم اس چینل سے آپ کی خدمت میں کسی سنسنی خیزی مبالغہ آرائی اور قیاس آرائی سے پاک تبصرہ پیش کرتے ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ زمینی حقائق اور سیاسی منظرنامے کے مطابق ہی آپ سے گفتگو کی جائے، اور اس کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں، بلکہ جو حقائق ہیں اور جو فیکٹ ہیں ان کے مطابق ٹو دی پوائنٹ آپ سے بات کی جائے۔ ابھی عمران خان نے جو ٹویٹ کیا اور جس کے بارے میں مختلف قیاس آرائی کی جا رہی کہ ان کی منظوری سے کیا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس کی منظوری نہیں دی تھی اور یہ اکاؤنٹ کوئی اور آپریٹ کر رہا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مشکلات کھڑی کی گئی ہیں، اب رانا ثناء اللہ کی طرف سے بھی جو بیانات دیے جا رہے ہیں، حکومتی وزراء کی طرف سے بھی جو بیانات دیے جا رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے وفاقی کابینہ کے سامنے ایک ایجنڈا پیش کیا جائے گا، اور حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، اور شاید عید کے بعد آپ کو یہ دیکھنے کو بھی ملے گا کہ عمران خان کے اس ٹویٹ کے بعد جس طرح جنرل باجوہ کے دور میں فارورڈ بلاک بنایا گیا تھا، اب شاید اسی طرح اب عید کے بعد آپ کو یہ بھی سننے اور دیکھنے کو ملے گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے گا، کیونکہ جو شیر افضل مروت جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی باضابطہ طور پہ تو انہوں نے اعلان نہیں کیا، اور ابھی انہوں نے یہ کہا کہ میں عمران خان کے حکم کا پابند ہوں، اور مجھے جو عزت ملی ہے عمران خان کی وجہ سے۔ تو اب شیر افضل مروت جو ہیں دیکھنا یہ کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر اپنی کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، اور ان کا ایک بھی جو ان کا لازمی طور پہ اسمبلی کے اندر بھی ایک گروپ ہوگا، اور حکومت کی پوری کوشش ہے، شاید وہ اسی کوشش میں کامیاب ہی ہو چکے ہوں گے کہ ایک جلد ہی ایک گروپ جو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے، اور ان کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی نہیں لگائی جاتی تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ کسی اور کے سپرد کر دی جائے، اور عمران خان کو ایک طرح سے کٹ آف کر دیا جائے پاکستان تحریک انصاف سے، اور اسی ماحول اور انہی چیزوں کے متعلق رانا ثناء اللہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، اور کئی بار انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا، اور اصل میں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ان کو بھی ابھی تک قبول نہیں کیا گیا، اور ان پہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا یہی مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دباؤ کے اندر لا کے اپنی مرضی کی ایک قیادت جو وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک لائی جائے اور عوام کے سامنے پیش کی جائے، اور جو ان کے خیالات اور ان کے نظریات کے مطابق اور ان کے حکامات کے مطابق چلے، اور اسی سوچ اور اسی وجہ سے جو ہے اب سپریم کورٹ کے اندر بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی گئی تو یہ کیس بھی سپریم کورٹ کے اندر جائے گا۔ اب ہر آدمی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھا ماحول نہیں ہے، کیونکہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کالعدم قرار دیا تھا، پھر ان کا انتخابی نشان بھی واپس لے لیا کیا تھا، تو اب ظاہر سی بات ہے اب اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں کا کیس بھی ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر ہے، تو وہاں بھی قاضی صاحب بیٹھے ہوئے، اور قاضی صاحب کے جو خیالات اور جو ان کے نظریات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور اگر حکومت کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جاتی ہے اور جس کا تقریباً آثار نظر آ رہے ہیں، تو لگتا ہے یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی گئی تو سپریم کورٹ بھی جو ہے ایسے حکومتی حکم کو جو ہے وہ برقرار رکھے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو شاید MQM کی طرح پھر متبادل پلیٹ فارم سے اور متبادل نام کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر آنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے ارکان اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھیں عمران خان جو ہے آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی۔ مفاہمت کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے لیے، عوام کے لیے مفاہمت، نہ کہ اپنی ذات کے لیے مفاہمت۔ اگر ان کا مفاہمت اپنی صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی تو
عمران خان جو ہے کب تک باہر آ چکے ہوتے. مولانا فضل الرحمان بھی عمران خان سے زیادہ سخت بیانات دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو کوئی نہ کوئی مقدمہ درج کیا گیا، نہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. اب یہ صرف انہی کی حکومت نہیں، بلکہ جب عمران خان کی اپنی حکومت تھی تو اس دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ براہ راست ٹکر لینے کی پالیسی سے گریز کیا. اور جب انہی کے دور میں مولانا فضل الرحمان کی جو اسپیشل ڈنڈا بردار فورس ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہو گئی تھی، اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ کسی قسم کی ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی تھی، اور ان کو ایک طریقے سے ڈیل کے ذریعے ان کو پارلیمنٹ لاجز سے بے دخل کر دیا گیا تھا. تو صرف یہ کہنا کہ یہ حکومت، یہ نون لیگ کی حکومت جو ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، اس سے پہلے بھی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کی بھی یہی کوشش رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ براہ راست کوئی ٹکر نہ لی جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، پنجاب ہو، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ ملک کے چاروں صوبے کے اندر جو ان کے حمایتی ہیں، البتہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے اندر ان کی اکثریت ہے، لیکن چاروں صوبوں کے اندر ان کے حمایتی ہیں. اس وجہ سے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے سخت بیانات اور ان کے سخت پالیسی کے باوجود بھی جو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی. حالانکہ جتنے بھی نیب کے مقدمات تھے تو دوسری جو جماعتوں کی قیادت تھی ان کو تو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان کو بھی کسی بھی جو ہے کسی بھی موقع پہ طلب نہیں کیا گیا اور ان کو کوئی ہاتھ لگایا گیا. تو یہ صرف مولانا فضل الرحمان کی اپنی ایک شخصیت، ان کی جماعت اور ان کے حامی اور ان کا جو نظریہ، ان کی جو سوچ ہے، تو اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان انتہائی سخت پالیسی اور انتہائی جارحانہ سیاست کرنے والے سیاستدان ہیں، اور کوئی بھی حکومت ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کرنے سے گریز کرتی ہے. اب عمران خان جو ہے ان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، اور اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اب ان کو جو ہے کوئی ادارہ بھی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی بھی ادارے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ان کو جہاں سے ہدایت ملتی ہیں اب ان کو انہی ہدایت اور انہی احکامات کے مطابق چلنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جس طرح محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنایا گیا، اور پہلے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے انہوں نے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے کارروائیاں کی، تو اب تو وزیر داخلہ بنا دیے گئے، حالانکہ وہ کسی جماعت کے جو ان کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح فیصل باڈا کو بھی دیکھ لیں تو فیصل باڈا بھی جس کی نمائندگی کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن محسن نقوی کے وزیر داخلہ بنائے جانے کے بعد اور پھر سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی اب سیاسی مشیر بنا دیا گیا. تو اس سے واضح پیغام یہی دیا گیا پی ٹی آئی کو کہ حکومت اور طاقتوروں کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور ان کی یہی پالیسی ہے کہ عمران خان کو جو ہے اس سیاسی عمل سے باہر رکھا جائے. البتہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے، اگر ان میں سے کوئی اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سنبھالنے کو تیار ہو تو وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. البتہ عمران خان کے نام پہ جو ہے ایک سمجھے ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف جو اس حکومتی مجوزہ پابندی سے بچ بھی گئی تو شاید کسی اور قیادت اور کسی اور ہی رنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، اور اس کا جو ہے عید کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. اور مولانا فضل الرحمان نے بھی مظفر گڑھ کے اندر جس طرح طاقتور حلقوں کو پکارا ہے، چیلنج کیا ہے، اور انہوں نے پھر ستمبر کے اندر مینار پاکستان پہ بھی جلسہ کرنے کا اعلان کیا. تو وہاں اس وقت تو موسم میرے خیال میں تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اگست ستمبر میں تو بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب کا سیزن ہوتا ہے. اور اب حکومت کی یہی کوشش ہوگی کہ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح انہوں نے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، شاید اگر مولانا فضل الرحمان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں گے تو وہ کسی ڈیل اور کسی معاہدے کے تحت ہی دیں گے. اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہ ایک اہم رہنما حافظ حمد اللہ نے بھی یہی بات کی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو تمام مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ اور انتقامی بنیادوں پہ قائم کیے گئے ہیں. اب دیکھنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور پاکستان تحریک انصاف کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف ان پہ اعتماد کرتی ہے تو کیا مولانا فضل الرحمان جو ہے اپنی اس بات پہ قائم رہیں گے کہ حکومت یا طاقتوروں کے ساتھ کسی ڈیل اور مفاد حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف
انصاف کو چھوڑ نہیں دیں گے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا دیں گے۔ اس کا فیصلہ جو آنے والے وقت میں ہوگا، اور حکومت ہو یا کوئی اور، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ مولانا فضل الرحمان ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی ایک اپنی شخصیت ہے، اور ان کے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بیرون ملک بھی ان کے جو اثر و رسوخ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے حکومت بھی نہیں چاہتی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی ٹکراؤ یا کسی قسم کی مزاحمت کی پالیسی اختیار کی جائے۔ اور میری ان ولاگر سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ جو ایسے باتوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جس طرح سنیں تو رانا عظیم ایسے ہوائی قلعے تعمیر کرتے ہیں، تو اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو سخت نقصان پہنچا کہ وہ فلاں یہ ہوگا اور چند دنوں میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو ایسے ہی زیادہ امیدیں اور خواہشیں دلا کے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کسی نقطے پر پہنچنے اور کسی ایک مفاہمتی پالیسی اختیار کرنے سے ان لوگوں نے جو ہے ایک طرح سے ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان جو ہے اس وقت پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کہ 80% عوام کی جو اکثریت ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اس وقت، لیکن صرف مقبولیت نہیں بلکہ قبولیت کا بھی جو ہے پاکستان کے اندر قبولیت زیادہ چلتی ہے، تو اب عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے، اور بجائے جہرانے اتنی پالیسی اختیار کرنے کے، اور ہم جو اگر ان کو بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ان کو بھی جو عمران خان کو اتنی زیادہ خواہشات اور اس طرح سے ان کو یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ بس یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ عوام جو ہے اپنی روٹی روزی کے چکر میں جو پریشان ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ کسی طرح سے جو اپنی پارٹی پہ پابندی لگوانے اور عمران خان کو جو ہے سیاسی منظر سے باہر ہونے سے بچانے کے لیے کوئی اقدامات کرے، کیونکہ حکومت اور طاقتور حلقوں کی پوری کوشش ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے محسن نقوی کو وزیر داخلہ بھی بنایا اور رانا ثناء اللہ کو سیاسی مشیر اسی وجہ سے بنایا گیا کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو ہے یہ پتہ کاٹا جا سکے، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی یقینی طور پہ عمران خان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اور اسی وجہ سے جو سپریم کورٹ نے عمران خان کے ویڈیو لنک پہ حاضری ہے اس کو بھی پابندی لگائی اور اس کو بھی ختم کر دیا۔ اس کا ظاہری طور پہ یہی مقصد ہے کہ عمران خان کا جو عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کے دور میں جو ریفرنس قاضی صاحب کے خلاف دائر کیا گیا تھا اس کا غصہ نہیں، بالکل میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ قاضی صاحب کا جو غصہ اس وجہ سے وہ قاضی صاحب تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور جو ان کی سابقہ کارکردگی ہے وہ، حالانکہ دیکھیں تو حدیبیہ پیپر مل جب شہباز شریف کے خلاف کیس گیا تھا سپریم کے اندر، اور قاضی صاحب نے شہباز شریف کے خلاف جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا وہ ختم کر دیا تھا، تو اس وقت تو کوئی ریفرنس نہیں تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ریفرنس والا غصہ نہیں ہے قاضی صاحب کو، بس ہر ایک کی ہمدردی ہوتی ہے اور ہر ایک کی اپنی سوچ اور پالیسی اور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تو قاضی صاحب بھی اسی مائنڈ سیٹ کو لے کے چل رہے ہیں۔ باقی ان کا یہ کوئی نہیں کہ اس ریفرنس کا ان کو غصہ ہے کہ عمران خان کے دور میں ان کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ تو اب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کسی طرح سے اپنی اس جماعت پہ پابندی لگوانے اور عمران خان کو جو ہے جیل سے باہر آنے کے لیے کوئی اقدامات کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اب مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ مفاہمت کا مقصد یہ کہ جب طوفان آتا ہے تو پھر بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں، لیکن جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اور اپنے جھک جانے کی وجہ سے جو بچ جاتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس وقت لچک کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے بجائے کہ مزاحمت اور کسی اور طرح کے بیانے بنانے کے۔ اور جو ہمارے صحافی حضرات ہیں وہ بھی اب تھوڑا سا ہاتھ دھیما رکھے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اتنا ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کرو، اور عمران خان کو بھی ایک اپنا ذہن اور اپنی سوچ بنانے دے، اور اس طرح کا پریشر جو ہے وہ کریٹ نہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے خدا نخواستہ کسی پابندی کے دہانے پہ پہنچ جائے۔ اور عید کے بعد جو ہے لگتا ہے یہ کہ ایک حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اس کی اکثریت سے محروم کیا جائے۔ اور لازمی طور پہ ناظرین میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ کچھ عرصے بعد آپ سنیں گے کہ
پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں اور ان میں سے سرکردہ سربراہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی دوسری طرف چلے جائیں گے اب، اور یہ بریکنگ نیوز ہے کہ یہ تمام تیاریاں اور یہ تمام کام مکمل ہو چکا ہے، بس وقت کا انتظار ہے اور اس کے اعلان ہونے کا انتظار ہے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانی اور ان تمام بحران سے نکالے اور عوام کے مسائل حل ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔